19ویں صدی میں یونیفیکیشن آف جرمنی کا واقعہ دیکھیں تو اس کو جرمنی کو یونیفائی جس شخص نے کیا تھا اس کو آئرن مین آف یورپ کہتے تھے. بسمارک اس کا نام تھا. اور اسی صورتحال سے اس نے تنگ آ کر آخر یہ کہا پبلکلی برملا یہ کہا اس نے کہ میجورٹی ووٹس اینڈ اسپیشیز کین نیور سالو پرابلمس بٹ بلڈ اینڈ آئرن. ہمیں باقاعدہ طور پہ ایک فیصلہ جو ہم کر چکے ہیں اس کے لیے عملی سٹیپ لینے کے لیے ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور آگے چلنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ون سٹیپ ٹیکن فارورڈ بائی دی لیگل فریٹرنیٹی آف پاکستان شوڈ بی دا بگننگ آف نیکسٹ اسٹیپ. میں یہ بات اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری لڑائی کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہے, ہماری لڑائی کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہے. ہماری لڑائی تمام ان طاقتوں کے ساتھ, تمام ان فورسز کے ساتھ ہے جو فسطائیت کی نمائندگی کرتے ہیں اور جو پاکستان کے آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں اور بگاڑ دینا چاہتے ہیں. کون نہیں جانتا ہم میں سے کہ پاکستان کا آئین کیا چاہتا ہے. پاکستان کے آئین کے مطابق رول آف لا از دی اونلی آنسر فار دی سیکورٹی اینڈ سالیڈیرٹی آف پاکستان. لیکن ایک باقاعدہ ایک گھنونی سازش کے تحت رول آف لا کو بدلا جا رہا ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اور یہ بات ذہن نشین کر لیجیے. کانسیپٹ آف رول آف لا کو بدلا جا رہا ہے رول آف اتھارٹی سے, ڈیسپوٹزم سے. یہ بہت خطرناک سازش ہے. ہم سمجھتے نہیں آج, لیکن کل جب ہمیں سمجھ آ جائے گی سب کو تو شاید اٹ ول بی ٹو لیٹ. اگر رول آف لا نہیں ہے, ملک کو خطرہ ہے, پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے, اور اس کے بعد اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو آپ کے پروفیشن کو خطرہ ہے. دیر از نو کانسیپٹ آف لیگل پروفیشن اگر رول آف لا نہیں ہے, اگر کانسٹیٹیوشن کی بالادستی نہیں ہے, اگر ملک میں کانسٹیٹیوشن کی حکمرانی نہیں ہے, اگر ہر پاکستان کے آئین کے تحت اوتھ اٹھانے والا پاکستان کے آئین کو خود بگاڑ دے گا, اس کا حلیہ بگاڑ دے گا. کون ہے کہ جس نے یہ اوتھ میں یہ نہیں کہا اور یہ اوتھ نہیں لیا کہ آئی ول پرزرو, پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کا کوئی پاکستان میں پرسان حال رہ گیا ہے. پولیس دندناتی ہوئی آتی ہے, لوگوں کے گھروں میں گھس جاتی ہے, معزز محترم خواتین کو بالوں سے پکڑ کے باہر لے جاتی ہے, مرد دسترازی کرتے ہیں, گھروں کے اندر لوٹ مار ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کسی میں یہ جرت نہیں. خدا کے لیے انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہو تو سمجھتے نہیں ہو کہ انصاف کی کرسی جو ہے یہ گاڈلی ڈیوٹی پرفارم کرنے کے لیے ہے. کس بات کا خوف ہے, کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ یہ کلیکٹیولی ہم سب کو سوچنا ہوگا. دیکھیے, ایک بات ذہن میں رکھیے, جتنے زندگی کے دن اللہ نے لکھ دیے ہیں وہ پورے ہوں گے. جتنی سانسیں ہمارے لیے ہیں وہ مکمل ہوں گی تو ہم اس دنیا سے جائیں گے. یہ ہمارے اندر خوف ہے. وہ وقت جو متعین ہے ہمارے لیے زندگی کا, وہ خوف سے گزار دیں یا بہادری سے گزار دیں. دن اتنے ہی ہیں, خوف سے وہ دن بڑھ نہیں آئیں گے, اتنے ہی رہیں گے. تو یہ سوچیے, خدا کے لیے, ملک کی سالمیت کے لیے سوچیے.
کہ یہ اگر پاکستان کے آئین کے ساتھ یہ کھیل جو کھیلا جا رہا ہے یہ اسی طرح کنٹینیو رہا تو کوئی صورت بچنے کی نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ اور یہ ٹکلنگ ڈاؤن ایفیکٹ ہے۔ پچھلی حکومتوں نے یہ کام کیا، جس انداز میں 1.5 سال کا عرصہ میں جو تماشا پاکستان میں لگایا گیا، جو پارلیمنٹ میں پاکستان کی سپریم کورٹ کی جج صاحبان کی تذلیل ہوئی، اس کے بعد کیا باقی رہ گیا؟ آئین کہاں کا رہ گیا باقی؟ آئین تو کہتا ہے 90 ڈیز میں الیکشن کروائیں، اور آپ نے مذاق بنا لیا۔ بھائی ہم معزز چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہتے ہیں کہ جناب آپ نے پہلے دن پاکستان کے آئین کی کتاب کو اٹھا کے کہا کہ میرے لیے سب سے اہم اور سب سے مقدم چیز پاکستان کا آئین ہے۔ کب تک ہم کشکول لے کے پھرتے رہیں گے اور در در کی بھیک مانگتے پھریں گے؟ کبھی بھیک مانگنے والے بھی کامیاب ہوئے ہیں کہیں پر؟ پاکستان کے اندر پارشیلٹی ہے، یہاں پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں پہ ایک پارٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ دن دہاڑے ان کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے۔ وہ اب کسی نے اگر جھنڈا پکڑ لیا ہے تو ان کے گھروں کے ان کے فیملیز کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کو کوئی جلوس جلسہ کی اجازت نہیں ہے، وہ کہیں بول نہیں سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 آدمی ہیں یا 10 آدمی ہیں، لیکن پورا ٹیلی ویژن ان کو دکھایا جا رہا ہے ان کی نان سینس باتیں سننے کے لیے۔ آرٹیکل 244 کے ساتھ الیکشن لا 2017 سیکشن 230 کے اندر بڑا کلیئر یہ مینشن ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے بزنس کرنا ہے، صرف ڈے ٹو ڈے بزنس۔ کوئی پروجیکٹ لانچ نہیں کر سکتے، کوئی پالیسی میکنگ نہیں کر سکتے، کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے وداؤٹ پرٹیکولر اسپیشلی پرمیشن آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ کوئی اخراجات جو ہے کسی پروجیکٹ کے اوپر خرچ نہیں کر سکتے۔ تو کس نے اجازت دے دی پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ کو کہ وہ سرکاری جہاز میں اپنی فیملی کو بٹھا کر ساری دنیا کا چکر لگائیں، اور یو این او کے کسی فیملی نے کسی ڈسپینسری کی کسی ہاسپٹل کی شکل نہیں؟ جانوروں سے بدتر زندگی ہے۔ اور اس حالت میں وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، کیونکہ بازار میں جا کے ماچس کی ڈبیا خریدیں تو اس میں ٹیکس ہے۔ وہ ٹیکس نیشنل ایکسچیکر میں جاتا ہے پیسہ ان غربت کے مارے ہوئے لوگوں کا، اور اس کے اوپر یہ کروڑوں روپیہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے خرچ کیا ہے۔ آج یہ ریزولوشن پاس کریں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ پیسہ جو ان کا اختیارات آئین دیتا ہے ان کو، اس کو دیکھ لیجئے، سامنے رکھ لیجئے۔ اگر تجاوز ہے اس سے تو یہ تمام پیسہ ان کے ذاتی ایسٹس میں سے ریکور کیا جائے۔ یہ میں آپ کے سامنے ریزولوشن پٹ کرتا ہوں اور آپ کی رائے لیتا ہوں اس کے اوپر۔ بتائیے کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ترہ امتیاز ہے، ہم بھی فخر سے دیکھیں کہ پاکستان کی محافظ ہیں یہ فورسز، لیکن حفاظت کریں پاکستان کے آئین کی سارے مل کر۔ ہر ایک کا یہ حق ہے، اور جو یہ حق کو تسلیم نہیں کرتا ہے اس کے لیے آرٹیکل 6 موجود ہے، بڑا صاف لکھا ہے کہ one who abrogates or attempts to abrogate, subverts or attempts to subvert the Constitution of Pakistan commits an act of high treason۔ کیوں خاموش ہے؟ کس بات کا خوف ہے؟ اگر عدالتیں اس بات کا خوف کر کے بیٹھی ہیں تو آنریبلی استعفیٰ دے کے چلے جائیں۔ وہ لوگ جو بے خوف ہیں وہ آ جائیں گے ان کی جگہ پہ، یہ نظام چلے گا ملک کا۔